یسوع مسیح کے خوبصورت جلالی اور میٹھے نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتے ہیں۔ میں ہوں شگفتہ نسرین اور پروگرام ہے مکاشفہ کی تشریح و تفسیر۔ ناظرین، آج ہم مکاشفہ کی کتاب کے باب نمبر 12 کی حصہ اول کی تشریح و تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پروگرام کو بہت پسند کر رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مبشر انجیل صابر سیموئل صاحب۔ بابو جی آج اس کی تشریح و تفسیر میں ہماری مدد رہنمائی فرمائیں گے۔ بابو جی، میں آپ کو کہتے ہوں کہ ٹی وی کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ شکریہ ناظرین، آج ہم جیسے میڈم جی نے بتایا کہ باب نمبر 12 اس کی پہلی 8 آیات جو ہیں ہم اس پر غور و خوض کریں گے، اور اس میں ہم خصوصی طور پر سیکھیں گے کلیسیا اور شیطان کے بارے میں۔ کلیسیا جو خدا کے جلال کو ظاہر کرتی ہے، خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے مقرر ہے، اور شیطان جو اس جلال کی ضد ہے، جو اس کے مخالف ہے۔ تو اس باب میں ہم خصوصی طور پر اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو آئیں ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میڈم جی ہم سب کے لیے آج کی پہلی آیت پڑھیں گے۔ جی شکریہ۔ مکاشفہ 12 باب اس کی پہلی آیت، خاتون اور اژدہا۔ پھر ایک بڑا نشان آسمان پر نظر آیا، یعنی ایک خاتون جو سورج کو اوڑھے ہوئے تھی اور جس کے پاؤں کے نیچے چاند اور سر پر 12 ستاروں کا تاج تھا۔ ہاں، تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس باب میں ہم خصوصی طور پر کلیسیا اور شیطان کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں کہ آسمان پر ایک بڑا نشان نظر آیا، ایک خاتون۔ خاتون سے مراد یعنی کلیسیا ہے، جو سورج کو اوڑھے ہوئے اور اس کے پاؤں کے نیچے چاند اور سر پر 12 ستاروں کا تاج ہے۔ یہ سارے سمبل ہیں، نشانات ہیں۔ آئیں ہم اس کی حقیقت کی طرف آتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا خاتون سے مراد یعنی کلیسیا ہے، اور کلیسیا سر تا پا یعنی سر سے پاؤں تک نور ہی نور ہے، اور وہ نور یسوع مسیح اور انبیاء اور رسولوں کا ہے۔ کیونکہ وہاں سے نور اور روشنی سچائی ملتی ہے، اور یہ ساری کی ساری کلیسیا میں سموئی ہوئی ہے، اور اس لیے کلیسیا جو ہے وہ سراپا نور ہے، نور کی گواہی دینے والی۔ چاند خاتون کے پاؤں کے تلے ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ چاند کی روشنی کم ہوتی ہے، بڑھتی ہے، تو اس لیے لگاتار ایک جیسی روشنی جو ہے وہ نہیں رہتی۔ لیکن کلیسیا جو ہے وہ نور ہی نور ہے، اس کی روشنی جو ہے وہ اس میں کمی کا تصور نہیں بلکہ جلال کے عروج کا تصور پایا جاتا ہے، اور اس لیے وہ ہر وقت روشن رہتی ہے، وہ ہر وقت خدا کے نام کو جلال دیتی ہے۔ تو اس پہلی آیت میں ہم سمبل دیکھتے ہیں، عورت وہ کلیسیا ہے، اور کلیسیا جو ہے وہ سراپا نور ہے، اور نور کی بھرپوری اس میں ظاہر ہوتی ہے۔ جی، آیت نمبر 2، وہ حاملہ تھی اور تکلیف میں ہو کر درد ذیق کے سبب سے چلاتی تھی۔ ہاں، وہ حاملہ تھی۔ کلیسیا ہمیشہ مومنین کے لیے حاملہ ہی رہتی ہے۔ حاملہ سے مراد کہ جب ایک عورت بچہ جننے کو ہوتی ہے تو وہ تکلیف کی حالت میں ہوتی ہے۔ تو کلیسیا جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ خدا کے خادموں کو، مقدسین کو اور خدا کے جلال کو ظاہر کرنے والی ہستیوں کو جنم دیتی رہتی ہے، خواہ وہ یہودی مومنین ہوں، خواہ وہ مسیحی مومنین ہوں۔ دونوں کلیسیا دراصل ایک ہی کلیسیا ہے، یعنی یسوع مسیح سے پہلے جو پرانا عہد ہے، جو نبیوں کی معرفت دیا گیا ہے، اور نیا عہد جو ہمیں بیٹے کی نسبت سے ملا ہے، مرکز خدا اور خدا کی ذات ہے، اور اس لیے پرانے عہد کے لوگ اور نئے عہد کے لوگ اصل میں ایک ہی کلیسیا ہے۔ وہ بڑی تکلیفوں، بڑی سخت محنت اور بڑی سخت جو ہے وہ اذیت میں مومنین کو پیدا کرتی ہے۔ اس لیے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ درد ذیق کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہم چند ایک حوالہ جات دیکھتے ہیں، پھر ہم اور اچھے طریقے سے جو ہے اس کو سمجھ سکیں گے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ میڈم جی ہم کے لیے پڑھیں گی 54 اشعیاء نبی کی کتاب، اس کا 54 باب اس کی 5ویں آیت۔ کیونکہ تیرا خالق ہی تیرا خاوند ہے، جس کا نام رب الفاج ہے، اور تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس ہے، جو ساری زمین کا خدا کہلائے گا۔
ہاں، اس کے بعد اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں تکوین کی کتاب، اس کا 30واں باب، اس کی پہلی آیت، آپ یہ پورا باب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کس طرح سے یہ کلیسیا اور شیطان کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں یہ باب معلومات دیتا ہے، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مکار شیطان جو ہے وہ کس طرح سے خدا کی کلیسیا کا دشمن ہے۔ اور سانپ زمین کے سب جانوروں سے جنہیں خداوند خدا بنا چکا تھا مکار تھا۔ ہاں، اور پھر ہم جو 12 ستارے ہیں، 12 کے عدد کے بارے میں چند ایک حوالہ جات دیکھتے ہیں۔ تکوین کی کتاب، اس کا 37واں باب، 9 سے 11ویں آیت۔ جی، پھر اس نے ایک اور خواب دیکھا اور اسے اپنے بھائیوں سے بیان کر کے کہا کہ میں نے ایک اور خواب دیکھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے میرے آگے جھکے، اور جب اس نے یہ اپنے باپ اور بھائیوں سے بیان کیا تب اس کے باپ نے اسے جھڑکا اور اسے کہا کہ یہ کیا خواب ہے جو تو دیکھتا ہے؟ کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی آئیں گے اور زمین تک تیرے آگے جھکیں گے؟ ہاں، ایک اور ہم حوالہ دیکھ لیتے ہیں، پھر ہمیں اس آیت کی اور کھلے طور پر جو ہے وہ سمجھ آ سکے گی جو اس میں سمبل اور نشانات دیے گئے ہیں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں درد ذا کے حوالے سے اشعیاء نبی کی کتاب، اس کا 26واں باب، اس کی 17 اور 18ویں آیت۔ جی، جس طرح کہ حاملہ عورت جب ولادت قریب ہو ہائے ہائے کرتی ہے اور اپنے درد میں چلاتی ہے، اسی طرح اے خداوند ہم تیرے سامنے ہوئے۔ ہاں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ درد ذا یہ سمبل ہے مصیبتوں کا، دکھوں کا، تکلیفوں کا، اور جب بھی کلیسیا جو ہے ایمان کے سبب سے دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں میں ہوتی ہے، عذار ثانی کے طور میں آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نئے مومنین اور خدا کے لوگ جو ہیں ان کو جنم دیتی ہے، ایماندار پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ جب کلیسیا پر جو ہے وہ عزائیں زیادہ ہوتی ہیں تب تک مضبوط ایماندار پیدا ہوتے ہیں، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ شہیدوں کا خون جو ہے وہ کلیسیا کی بقا ہے، زندگی ہے۔ ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خداوند خدا جب رحم کرتا ہے تو پھر خوشی ملتی ہے۔ میکا نبی کی کتاب، اس کا 4واں باب، اس کی 10ویں آیت۔ اے بیٹی سیہون، زچہ کی مانند درد ذے کے سے تجھے دکھ لگیں، کیونکہ اب تو شہر سے خارج ہو کر میدان میں رہے گی، بلکہ بابل تک جائے گی، وہاں تو رہائی پائے گی، وہاں خداوند تجھے تیرے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ ہاں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب کلیسیا جو ہے وہ دکھ اور مصیبت کی حالت میں ہوتی ہے تو خداوند خدا ہی اس کو بحال کرنے والا ہے، وہ فوراً وعدہ کرتا ہے۔ اگر ہم بائبل مقدس کا بغور مطالعہ کریں تو نبیوں کی معرفت، پرانا عہد جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے، کیا سکھاتا ہے؟ کہ خدا کے لوگ جو ہیں خدا ان سے پیار کرتا ہے، خدا انہیں بلاتا ہے، خدا ان کی زندگی کو خوشیوں سے، فراوانی سے بھرتا ہے، لیکن وہ پھر جو ہیں وہ گناہ کی طرف، بتوں کی طرف مائل ہوتی ہیں اور پھر وہ دکھوں میں چلی جاتی ہے۔ لیکن دکھوں میں خدا چھوڑتا نہیں ہے بلکہ وعدہ کرتا ہے، اور پھر خدا انہیں بلاتا ہے، اور پھر خدا جو ہے وہ اپنے حضور میں لے کر آتا ہے، پھر ان کی زندگی کو بحال کرتا ہے۔ جب وہ خوشحالی کی زندگی میں آتے ہیں تو پھر خدا کو بھول کر اپنی راہیں جو ہیں وہ دوسری راہیں یعنی بت پرستی کی طرف اور دوسرے دیوی دیوتاؤں کی طرف، دوسرے معبودوں کی طرف پلٹتے ہیں، پھر وہ دکھ میں چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم بغور مطالعہ کریں تو ہمیں پرانا عہد نامہ جو ہے یہی سرکل وہاں پر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ خدا پیار کرتا ہے لیکن خدا کے لوگ جو ہیں وہ خدا سے دور جاتے ہیں، دوسری راہوں پر بتوں کی طرف جاتے ہیں، پھر مصیبت میں جاتے ہیں، خدا پھر رحم کرتا ہے، خدا پھر جو ہے ان کو بلاتا ہے، بحال کرتا ہے، اور آخر کار خدا نے اپنا بیٹا جو ہے اس کے وسیلے سے ایسا رشتہ انسان کے ساتھ قائم کیا کہ اب کبھی انسان خدا سے جدا نہ ہوگا، ہمیشہ خدا کی حضوری میں رہے گا۔ ہم جلدی سے اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں، آیت نمبر 3۔ جی، پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، اور دیکھ سرخ رنگ کا ایک بڑا اژدہا جس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے اور 7 تاج اس کے سروں پر تھے۔ ہاں، تو ابھی ہم نے دیکھا پہلے حصے میں پہلی 2 آیات میں کلیسیا کا نمایاں ذکر پایا گیا ہے، اس کے متعلق ہمیں معلومات دی گئی ہے۔ اب تیسری آیت سے یہاں پر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے شیطان کا تذکرہ، شیطان جو ہے جو خدا کی مخالف قوت ہے اس کے بارے میں۔ پھر ایک اور نشان،
ایک اور نشان جو ہے وہ آسمان پر نظر آیا، سرخ رنگ کا ایک بڑا اژدہا تھا۔ یہ شیطان کا بڑا ایجنٹ یہ رومن حکومت تھی۔ رومن حکومت شیطان نہیں ہے، لیکن چونکہ شیطان اس قوت اور طاقت کا نام ہے جو خدا کی مخالف ہے، خدا کی ضد ہے، تو وہ اس زمین پر انسانوں کو استعمال کرتی ہے۔ جیسے ہم انسان ہیں، اگر ہم خدا کے جلال کے لیے کام کرتے ہیں تو خدا کے ہاتھ کا اعلیٰ کار، اگر ہم خدا کے مخالف اس کی مرضی کے خلاف کام کرتے ہیں تو ہم شیطان کے ہاتھ کا اعلیٰ کار۔ تو اس لیے کوئی بھی حکومت جو ہے وہ شیطان نہیں ہے، بلکہ شیطان جو ہے استعمال کرتا ہے انسان کو۔ تو اس لیے یہاں پر جو ہے وہ رومن حکومت جو ہے اس کو شیطان کا ایجنٹ جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ اژدہا سرخ رنگ کا ہے، اس لیے تھا کیونکہ شیطان روحوں کا خون کرتا ہے، وہ ایمانداروں کو برباد کرتا ہے، ایمانداروں کو فنا کرتا ہے، اور اس کا ایجنٹ جو ہے وہ رومن حکومت ہے۔ کیونکہ وہ اپنے زور بازو سے، اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے جو ہے وہ مسیحوں کو شہید کرتا تھا۔ اس لیے جو اژدہا ہے وہ سرخ رنگ کا دکھایا گیا ہے، کیونکہ وہ شہیدوں کا خون کرنے کے لیے، ان کی شہادت اور ان کو اذیت دینے میں پیش تھا۔ اس لیے یہاں پر جو ہے وہ رومن حکومت کا ذکر ہے۔ اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اس کے 7 بڑے کیسر تھے، اور اس لیے یہاں پر جو ہے وہ 7 کا لفظ آیا ہے کہ اس کے 7 جو ہیں وہ سر تھے۔ تو 7 سر سے مراد کہ ایک ہی شخص جو ہے اس کے 7 سر نہیں تھے، بلکہ رومن حکومت جو ہے اس کے بڑے بڑے جو ہیں وہ 7 کیسر تھے، اور اس لیے کیسر جو ہیں ان کو یہاں پر سر کہا گیا ہے۔ 7 سروں پر 7 تاج تھے۔ اب جو تاج ہیں یہ فتح کی علامت ہیں، تو اس لیے انہوں نے اپنی زور بازو سے دنیا پر غالب آ کر یہاں پر فتح حاصل کی تھی، طاقت حاصل کی تھی، اور یہ کیسر جو ہیں وہ فتح کیے ہوئے ہیں اس دنیا کو۔ اور اس کے 10 سینگ تھے۔ 10 سینگ سے مراد ہے کہ رومن حکومت جو تھی اس کے بڑے 7 کیسر تھے، لیکن اس کے نائب، اس کے چھوٹے جو ہیں وہ 10 بادشاہ بھی تھے، کیونکہ سلطنت بہت وسیع تھی، تو اس لیے بڑی سطح پر جو ہے وہ بڑا جو ہے گورنر ہے اس کو کیسر، اور اس سے نیچے جو سطح ہے اس کو بادشاہ کہا گیا ہے۔ تو اس کے 7 کیسر تھے بڑے، اور 10 جو ہیں وہ چھوٹے بادشاہ تھے۔ تو 10 بادشاہ جو ہیں یہ رومن حکومت کے متحد تھے۔ یہاں پہ جو بھی بادشاہ ٹیکس وغیرہ وصول کرتے تھے وہ رومن حکومت کو جاتا تھا، جس میں ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرودس بادشاہ بھی تھا۔ تو یہ ٹیکس جو ہے کلیکٹ کرتے تھے تو یہ رومن حکومت کو جاتا تھا، یہ اس کے متحد تھے، اور یہ 10 بادشاہ تھے، اور اس پر یہ محیط حکومت تھی۔ مزید اس کو ہم سمجھ لیں کہ حوالہ جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ملاحظہ ہو دانیل نبی کی کتاب اس کا 7واں باب 7 سے 20 آیات۔ ہم جو ہیں صرف 2 آیتیں پڑھیں گے، باقی پھر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں جی۔ اور میں نے رات کی رویتوں میں دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ چوتھا حیوان ہولناک اور ہیبت ناک اور نہایت زبردست ہے، اور اس کے دانت بڑے بڑے اور لوہے کے تھے، اور وہ نگل جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا، اور باقی مادہ کو پاؤں سے لتاڑتا تھا، لیکن وہ ان دیگر حیوانوں سے مختلف تھا جو اس سے پہلے آئے تھے، اور اس کے 10 سینگ تھے۔ ہاں، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس کی دم نے آسمان کے تہائی ستاروں کو کھینچ کر زمین پر گرا دیا۔ اس نے نورانیوں کو زمین پر گرا دیا، اور اس کا مطلب بہت سے مسیحوں کو دکھ دیا، کیونکہ وہ نور کے فرزند تھے، وہ سچائی کے فرزند تھے۔ پھر اژدہا جو ہے اس خاتون کے آگے جا کھڑا ہوا، شیطان اور کلیسیا کے بچوں کی گھات میں رہتا ہے۔ یہ شیطان کی خصوصیت ہے کہ وہ خدا کی ضد ہے، جو خدا کرنا چاہتا ہے وہ ہمیشہ اس کے مخالف کرتا ہے۔ یہ آج بھی ہے، جب ایک اچھائی کی قوت کے سامنے برائی کی قوت جو ہے وہ آ کھڑی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا مطلب ہے کہ یہ ضد آج سے نہیں ہے، شروع سے ہی ہے، کیونکہ شیطان خدا کی ضد ہے، اچھائی کی ضد ہے، بھلائی کی ضد ہے، اور وہ نور کی ضد ہے۔
اس لیے اس کو تاریکی سے، خدا کے مخالف قوت سے جو ہے وہ تشبیہ دی جاتی ہے، تاکہ مسیحوں کو نگل جائے، جو ایماندار ہیں اس کو وہ فنا کرے اور ان کو ہلاک کرے۔ تو اس لیے ہم جو یسوع مسیح کے پیروکار، کلیسیا جو ہے یہ نور کی فرزند ہے، نور کا ستون ہے، نور کا منبع ہے۔ ہاں جی، 5ویں آیت۔ جی، اور اس کے ہاں نرینہ فرزند ہوا جو لوہے کی عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کا فرزند خدا اور اس کے تخت کے پاس تک اٹھا لیا گیا۔ اس کے ہاں نرینہ فرزند پیدا ہوا، نرینہ یعنی بیٹا، یعنی کلیسیا میں مسیحا کا پیدا ہونا جو لوہے کیا سے مضبوط حکومت کرے گا، یعنی جو قوموں پر مضبوط حکومت کرنے والا ہے وہ پیدا ہوا، اور اس سے مسیحی بھی مراد ہیں، یعنی جو مضبوط ایمان کے ساتھ آج گواہی دیتے ہیں۔ پہلی صدی میں، یہ خصوصی طور پر مکاشفہ کی کتاب میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ پہلی صدی میں جو آذار ثانیہ تھی اس کے دورانیہ میں لکھی گئی، اور ان ایمانداروں کے لیے لکھی گئی جنہوں نے ہمیشہ زندہ خدا کی گواہی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا، شہید ہوئے۔ ان کو کہا گیا کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے، مار دیں گے، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہمارے جسم کے ٹکڑے کر دو، چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر دو، لیکن ہم سچائی کا انکار نہیں کریں گے کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے۔ تو اس سے مراد تمام وہ لوگ ہیں، مسیحی لوگ ہیں جو زندہ یسوع مسیح کی گواہی دیتے ہیں، جو مسیح کی حکومت میں شریک ہیں۔ اس کو ہم ایک اور حوالے کے ساتھ ذرا واضح کر لیں گے، اشعیاء نبی کی کتاب، اس کا 7واں باب، اس کی 14ویں آیت۔ اس لیے خداوند خود تمہیں نشان دے گا، دیکھ کنواری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ ہاں، یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو ہم جو کر رہے ہیں اس میں خاتون کا جو تصور پایا جائے، یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مقدسہ مریم نے یسوع مسیح کو جنم دیا تھا اور اس نے مسیحا کو پیدا کیا تھا، لیکن خاتون کے تصور میں کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ نہیں بھولنا کہ یہ خصوصی طور پر جو ہے وہ کلیسیا کے بارے میں ہی تعلیم دی جا رہی ہے، کلیسیا اور شیطان کے بارے میں، کہ کلیسیا خدا کے جلال کی بات کرتی ہے اور وہ شیطان اس کے خلاف ہوتا ہے۔ اس کا فرزند یعنی مسیحا خدا اور تخت بلند ہوا، نہ صرف مسیحا ہی بلند ہوا بلکہ اس کے پیرو بھی، یعنی اس کے پیروکار جو ہیں وہ بھی تخت تک بلند کیے گئے اور اٹھائے گئے۔ جس طرح خاتون میں خاص خیال کلیسیا کا ہے، اسی طرح خاتون کے بچے میں خاص خیال مسیحوں کا ہے، مسیحی امت کا ہے اور ہر مومن کا ہے۔ ہاں جی۔ اور وہ خاتون بیابان میں بھاگ گئی جہاں خدا نے اس کے لیے جگہ تیار کی ہے، تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ اس میں یہ تصور تھا کہ جس طرح یہودا مکابی بھاگ کر جو ہے وہ بیابان میں چلا گیا، اس کے لیے ہم حوالہ نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر آپ پڑھنا چاہیں تو مکابین کی دوسری کتاب، اس کا 5واں باب، اس کی 27ویں آیت۔ اور اسی طرح سے موسیٰ جو ہے وہ بھاگ کر فرعون کے ڈر سے بیابان میں گیا تھا۔ اگر آپ اس کو بھی پڑھنا چاہیں تو خروج کی کتاب، اس کا 2 باب، اس کی 15ویں آیت، اور پھر 3 باب، اس کی پہلی آیت جو ہے اس میں ہم بیابان کے بارے میں سنتے ہیں۔ بیابان جو ہے اس سے مراد پناہ کی جگہ ہے، جہاں خدا نے اس کے لیے جگہ تیار کی، یعنی جہاں خدا نے اس کے لیے پناہ کی جگہ جو ہے وہ تیار کی ہے۔ خدا جو وسائل کلیسیا کی پناہ اور حفاظت کے لیے استعمال کرتا ہے، ان وسائل کو بیابان یہاں کہا گیا ہے۔ بائبل مقدس میں بیابان لفظ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے: پناہ کی جگہ، تربیت کی جگہ، شیاطین اور عالم ارواح بد کے رہنے کی جگہ، یعنی شیطان اور بری روحوں کے رہنے کی جگہ، تاکہ وہاں 3.5 سال تک حفاظت کی جائے۔ یعنی اظہار ثانی کا یہ عرصہ جو ہے وہ تھوڑا عرصہ ہے، 3.5 سال کا
آدھا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑے عرصے کے لیے، جب تک یہ 1000 ثانی ہے تب تک جو ہے وہ حفاظت کی جائے، تو اس کے لیے خدا نے جو ہے وہ جگہ تیار کی، اس میں اس کی پرورش کی جائے اور اسے سب وسائل نجات کے مہیا کیے جائیں۔ ہم 7ویں آیت۔ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا کے ساتھ لڑے اور اژدہا اور اس کے فرشتے لڑے۔ ہاں، تو ابھی ہم دیکھتے ہیں پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا یعنی شیطان کے ساتھ لڑے، نیکی کے فرشتے اور برائی کے فرشتے یعنی شیطان کے فرشتے جو ہیں وہ لڑائی ہوتی ہے۔ بلندی پر لڑائی ہوتی ہے کیونکہ شیطان بلند نہیں، اس کے کرندے اسے بلندی پر چڑھاتے ہیں یا چڑھایا ہوا ہے۔ شیطان جو ہے وہ بلند نہیں ہے، جب ہم اسے اپنے وجود میں لے کر اس کی تعریفیں کرتے ہیں تو ہم شیطان کو بلندی بخشتے ہیں، لیکن وہ قطعی طور پر وہ بلندی پر نہیں ہے۔ اور خدا کے کرندے فی الحقیقت بلند ہیں، کیونکہ وہ خدا کی ذات سے منسلک ہیں، لیکن غالب نہ آئے، یعنی اژدہا اس کے ساتھی خدا کی تجاویز کو رد نہ کر سکے، شکست نہ دے سکے۔ اس کے بعد آسمان میں ان کے لیے پھر جگہ نہ رہی، بلندی میں جگہ نہ رہی، وہ پستی کی طرف دھکیل دیے گئے۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں دانیل نبی کی کتاب اس کا 10واں باب اس کی 14ویں آیت، عشایہ نبی کی کتاب اس کا 51 باب اس کی 9ویں آیت، مزامیر 73 جو ہے اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، 13 کو پڑھ سکتے ہیں، 14 کو پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے اندر یہ سارے حوالہ جات جو ہیں وہ ذکر پایا جائے گا۔ دانیل نبی کی کتاب اس کا 10واں باب اس کی 13ویں آیت، یہودا اس کا پہلا باب اس کی 6 آیت، اور مقدس پطرس کا دوسرا خط اس کا دوسرا باب اس کی 4 آیت، مقدس متی رسول کی معرفت پہنچی انجیل اس کا 25واں باب اس کی 41ویں آیت۔ اس سارے حوالہ جات میں ہم اس آیت کی جو گہرائی ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور شکست پاتے رہنے کی وجہ سے ان کے لیے آسمان پر جگہ نہیں رہتی، وہ بار بار پسپا ہوتے ہیں، یعنی ان کی سرفرازی اور بلندی جاتی رہتی ہے، اور شیطان کی سرفرازی بلندی ختم ہو جاتی ہے جب آپ خدا کے جلال کے لیے کام کرتے ہیں۔ جو مسیح کے پیروکار نیکی کی تبلیغ کرتے ہیں، فتح پاتے رہتے ہیں، تو شیطان جو ہے اور اس کے ساتھی آسمان سے نکالے جاتے ہیں، وہ پستی کی طرف جاتے ہیں، اور اس کی سرفرازی جو ہے وہ کھوتی چلی جاتی ہے، مٹتی چلی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے خدا ہمیں اپنے نور کے لیے، سچائی کے لیے، فضل کے لیے ہمیں بلاتا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے تاکہ آپ کی زندگی ہمیشہ خدا کے جلال کا وسیلہ بنے۔ جی شکریہ بابو جی۔ جی ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آج ہم نے مکاشفہ کی کتاب کا باب نمبر 12 اس کا حصہ اول کی تشریح و تفسیر آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کے کلام کے حوالے سے آپ کو بہت برکت ملی ہوگی اور آپ کی پیاسی روحوں کو تسکین ملی ہوگی۔ ہماری دعا ہے کہ خدا کا فضل، رحم اور محبت اور شفقت ہمیشہ آپ پر اور آپ کے گھرانوں پر ٹھہرا رہے۔ اور آپ آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، پروگرام کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، یہی سوچ کر کہ ہم سب مسیح کے ایلچی ہیں اور ہم نے اس کا پیغام گھر گھر پہنچانا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آمین۔